زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے خشک رویے ہمیں خوشی سے جینے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں ہم اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں جو اہمیت دیتا ہے ان کی عزت کو قبول کر لیں تو ان نظر انداز کرنے والوں سے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ سے ان کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں، لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بعد آپ اتنا تنہا محسوس نہیں کرتے جتنا تنہا آپ زندہ لوگوں کے نظر انداز کرنے سے محسوس کرتے ہیں۔ خوشی اور خوش قسمتی دونوں الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ دل بڑا رکھیے، تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسری اوروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہم اپنوں کی بہت ہی چھوٹی سی بات پر روٹھ جاتے ہیں، صرف یہ محسوس کرنے کے لیے کہ اس اپنے کے دل میں آپ کی کتنی قدر ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین تحفہ محبت ہے، جو آپ کسی انسان کو دے تو سکتے ہیں لیکن مانگ نہیں سکتے۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی۔ میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا ہے جس کو پانے کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صرف یقین ہو اس ذات پر جو قادر ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ زندگی کی کتاب کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا، دھندلی یادوں کے عکس ملے، کچھ اچھے کچھ برے، ذہن کے پردے پر لہرائے۔ کبھی روٹھنا کبھی منانا تھا، بچپن بھی کتنا سہانا تھا۔ کاغذ کی کشتیاں بارش کے پانی میں چلاتے تھے، کبھی جیت تھی کبھی ہار تھی، زندگی خوشگوار تھی۔ ہمیں پیش آنے والی سختیاں، مشکلات اور مصائب کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، یقین رکھیے ہمارا رب کریم ہمیں ایسی آسانیوں، راحتوں اور کشادگیوں سے نوازے گا کہ جن کا ہمیں گمان بھی نہ ہوگا۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے در کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا، ایسے ہی دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں جان سکتا۔ اور میں نے جانا کہ آسانیاں بانٹنے والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے لوگ آسانیاں بانٹنے والے شامل کرتے ہیں۔ بھلائی جب پلٹتی ہے تو دگنی ہو کر پلٹتی ہے، لہٰذا آسانیاں دیجیے تاکہ ملنا شروع ہو۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔
سر درد تو محض ایک نام ہے، کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہو سکتا ہے اس میں آپ ہوں ہی نہیں۔ کچھ انکہی، خود کو کھویا تو یہ بات کہاں تھی معلوم، پڑ بھی سکتی ہے کبھی اپنی ضرورت ہم کو۔ ماضی میں کبھی گم تو کبھی حال میں الجھے، ہم لمحہ موجود میں موجود کہاں ہیں۔ انسانوں سے کبھی صلے نہیں ملا کرتے، یقین مانے کبھی بھی نہیں۔ تصویر اور تصور ہمیشہ حسین ہوتے ہیں۔